مرکزی مسلم لیگ کا مشن، مرکزی مسلم لیگ کا ویژن کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ہم حقیقی معنوں میں اس ملک کو بنانے والوں اور اس ملک کے بنیادی ویژن کو اور اس ویژن کے وارث اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ مرکزی مسلم لیگ کی خدمات، اس کے کام جو کراچی میں آپ کور کرتے ہیں، پورے پاکستان میں ہم ان کو سکرینز پہ بھی دیکھتے ہیں، مختلف کوریج جس طرح کی کیمپینز یہاں پر ہوئیں وہ پورے ملک کے لیے مثال بنی، جس طرح سے عوامی مسائل کو اجاگر کیا گیا وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ خالد مسعود سندھو صاحب انشاءاللہ آپ کے سامنے اوور آل حالات کے اوپر بات کریں گے۔ میں خاص میڈیا سے متعلق ایک بات ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ مرکزی مسلم لیگ نے جن حالات میں اپنا سیاسی سفر شروع کیا 2022 کے اندر، اور 22 سے لے کے آج 2026 میں ہم موجود ہیں، یہ 4 سال ملک میں جو انتشار رہا، ملک میں جو بے چینی رہی، سیاسی عدم استحکام رہا، اور وہ آج تک اس کے اثرات ہم دیکھتے ہیں کہ پوری قوم ہمیں منتشر نظر آتی ہے، ڈیوائیڈڈ نظر آتی ہے۔ جبکہ آج جو کیفیت ہمیں نظر آ رہی ہے، پوری دنیا کے حالات جس طرح سے چند دنوں کے اندر بدلے ہیں، وہ نہایت غیر معمولی صورتحال ہے۔ اور اب یہ سوال لوگوں نے ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر سے بھی کیے، حکومت سے بھی کیے جا رہے ہیں کہ اب اگلا نمبر کہیں پاکستان کا تو نہیں ہے۔ تو پاکستان کا نمبر، پاکستان کے اوپر اٹھنے والے یعنی ناپاک عزائم ہیں ان صہیونی قوتوں کے، ہندوتوا کی قوتوں کے، وہ آج سے نہیں ہو رہے، وہ پچھلے 40-50 سال سے، بلکہ جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے ہم یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں۔ یہ اس کا ایک نیا مرحلہ ہے جو ہمارے سامنے ہے، اور ایک بڑے ہی خوفناک صورتحال ہے جو ڈیولپ ہو رہی ہے۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ جس طرح ہم نے پچھلے سال جنگ میں دیکھا کہ ایک طرف ہماری افواج نے بھرپور طریقے سے مقابلہ کیا، تو اسی طرح سب سے بڑا محاذ جو انفارمیشن کا محاذ تھا، پروپیگنڈے کا محاذ تھا، اس محاذ پر جو ہندوستان کے جھوٹ کا اور مکاری کا مقابلہ کیا وہ پاکستان کے میڈیا نے کیا۔ اور جس انداز سے رپورٹنگ کی گئی، جس انداز سے ان کو ایکسپوز کیا گیا، وہ اپنی مثال آپ ہے اور دنیا میں کیس سٹڈی کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری حکومتیں جو حشر ہماری میڈیا انڈسٹری کا کر رہی ہیں، اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ صرف اپنے سیاسی دوام کے لیے، محدود مقاصد کے لیے تو ان کو میڈیا یاد آتا ہے، لیکن جب وہ مفادات، وہ مقاصد پورے ہو جاتے ہیں تو اپنا سارا نزلہ، سارا غصہ ان کا میڈیا انڈسٹری کے اوپر اترتا ہے۔ ہم ایسی سوچ اور ایسی انداز سے میڈیا کے ساتھ ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں کہ اس کی قیمت جو ہے وہ پاکستان کا امیج دنیا میں دیتا ہے۔ آج جو میڈیا انڈسٹری کی صورتحال ہے اس میں حکومتوں کی بہت بڑی غفلتیں شامل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف جس طرح ٹیکنالوجی بدلی ہے دنیا کے اندر، تو وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو میرے خیال میں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کیونکہ آپ کی انڈسٹری ہے۔ تو الحمدللہ ہم یہ سمجھتے ہیں، مرکزی مسلم لیگ کا ویژن بڑا واضح ہے کہ پاکستان کے میڈیا کو ہم کسی سیاسی مقصد کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کے کاز کے لیے امپاور کریں، مضبوط کریں، اپنے صحافی بھائیوں کا خیال رکھیں، ان کو صلاحیتیں سکھانے میں، نئے ٹولز اور ٹیکنالوجیز دینے کے اندر پہل کرتے ہوئے الحمدللہ، یہ صرف میں دعویٰ نہیں کر رہا، الحمدللہ مرکزی مسلم لیگ نے پچھلے 1-2 سال کے اندر کئی پریس کلبز کے اندر اے آئی کے کورسز کروائے ہیں، ڈیجیٹل ٹریننگز کروائی ہیں، ای کامرس کے کورسز کروائے ہیں، حتیٰ کہ ملتان میں صحافیوں کی فیملیز کے لیے یہ ٹریننگ اور سکل ڈیولپمنٹ کورسز کروائے گئے۔ کراچی کے اندر بھی انشاءاللہ جب حکم ہوگا، ہمیں یاد ہے اکثر ہم پریس کلب میں گئے ہیں، یہ اس کی ڈیٹس کے اوپر بات چل رہی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جو آپ کی خدمت اس حوالے سے ہم کر سکے وہ ہم کریں گے۔ تو اس وقت جو حالات آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ کے علم میں ہوگا کہ ایران سے ویسے تو کوئی جواز ضرورت نہیں ہے ان سامراج کو، یہ جو قوتیں ہیں صہیونی، لیکن انہوں نے جو جواز پیش کیا وہ کیا تھا کہ ہمیں خطرہ ہے کہ ایران جو ہے وہ ایٹمی حملہ، ایٹمی ٹیکنالوجی جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ دوسری بات بڑی دلچسپ ہے جو انہوں نے کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ویکسٹ مومنٹ ہے ایران کی ہسٹری میں، جس وقت ہم یہ حملہ کر سکتے تھے اس لیے ہم نے حملہ کرنے میں دیر نہیں کی۔ اب یہاں پہ آپ ایک چیز سمجھیں ذرا غور سے، ایک طرف ایران کا نیوکلیئر ویپن ان کے پاس شیلڈ نہیں موجود تھی، اس وجہ سے حملہ کیا کہ کہیں بنا نہ لیں۔ دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے اچھا موقع ہمیں نہیں ملے گا کیونکہ یہ قوم اور یہ رجیم جو ہے وہ اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ یہ آپس میں دست و گریباں ہیں۔
تو ان کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر ان پر حملہ کیا جائے، تو وہ باتیں جو ہم کبھی کتابوں میں سنا کرتے تھے آج اپنی کھلی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو آج پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے ہر کسی کو سمجھ آ رہی ہے امت مسلمہ میں کہ جتنی مرضی معیشت ہماری مضبوط ہو جائے، اگر ہمارا دفاع مضبوط نہیں ہے تو ہم کہیں بھی نہیں کھڑے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت جو نیوکلیئر پروگرام کی صورت میں پاکستان نے حاصل کر لی، یہ سوائے معجزے کے کچھ بھی نہیں ہے، اور آج ایک ہی راستہ بچتا ہے عالمی سامراج کے لیے پاکستان کو کمزور کرنے کا، نقصان پہنچانے کا۔ اور وہ راستہ کیا ہے کہ ان کو شیعہ سنی میں، ان کو قومیتوں کے مسئلے میں، لسانیت کے اندر تقسیم کر دیا جائے، اور یہاں اس آگ کو کھڑا کر کے، اس آگ کو لگا کے اس ملک کو اندر سے تقسیم کیا جائے۔ تو ایسی صورتحال میں مرکزی مسلم لیگ انشاءاللہ وہ کردار ادا کرنا چاہتی ہے کہ جس میں اس قوم کو ہم جوڑ کے رکھیں، محبتوں کو قائم رکھیں، دل سے لگائیں، گلے سے لگائیں اپنے ناراض بھائیوں کو، چاہے وہ بلوچستان میں ہیں، چاہے وہ خیبر پختونخوا میں ہیں، اور خدمت کے ذریعے مدد کریں، خدمت کے ذریعے محبتیں قائم کریں۔ تو یہ ویژن ہے الحمدللہ، اس کی خاطر ہم نے اس کی یہ کوششیں جو ہماری جاری ہیں، ندیم بھائی نے آپ کے سامنے کچھ رکھی، پورے ملک کی سطح کے اوپر آپ نے دیکھا سیلاب آیا، الحمدللہ وہاں پہ ہم نے بھرپور کام کیا، آپ سب کے سامنے ہے، آپ نے اس کو کور کیا۔ اسی طرح ہم نے انٹر پارٹی الیکشنز جو کوئی جماعت نہیں کراتی، ویسے تو کسی بھی لیول پہ بہت ایک ڈرامائی انداز میں ہوتے ہیں، لیکن مرکزی مسلم لیگ نے یونین کاؤنسل کی سطح پہ جینون ٹرانسپیرنٹ الیکشنز اس لیے کروائے تاکہ حقیقی معنوں میں عوام کے اندر یہ قیادت جائے اور ان کو پھر وہ کام دیا جائے جس کی خاطر یہ جماعت بنی۔ اور وہ کام کیا ہے کہ گلی محلوں کی سطح پہ لوگوں کی مدد کی جائے، ان کے مسائل حل کیے جائیں، اور حقیقی معنوں میں بھائی چارہ، اخوت کے رشتے قائم ہوں۔ تو الحمدللہ یہ سفر آپ کے بغیر ممکن نہیں ہے، آپ کے مسائل، آپ کی پریشانیاں، اس کا ہمیں ادراک ہے، وہ ہم مل کے انشاءاللہ اس پر آپ کے ساتھ رابطے میں بھی رہتے ہیں، اور ہر فورم پہ آپ کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ پاکستان کے میڈیا کو مضبوط ہونا چاہیے، آزاد ہونا چاہیے، ہمارے صحافیوں کو امپاورڈ ہونا چاہیے، ان کی صلاحیتوں کے اوپر کام کرنا چاہیے۔ اگر یہ ہوگا تو انشاءاللہ پاکستان دنیا میں ایک مضبوط قوم کے طور پہ ابھرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کی عبادات کو قبول فرمائے۔